28واں پارہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون، جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق لوگ، قالوا کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم، اور اللہ کریم جانتے ہیں، انک لرسول، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ کریم گواہی دیتے ہیں، ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے تعارف میں گزشتہ سبق میں شان نزول اس کا گزرا، منافقوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جملے کہے، نازیبا الفاظ نبی پاک کی شان میں کہے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اور اس موقع پر صرف نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم نے یہ بات سنی تھی اور بتا دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، ان منافقوں کی رات کو میٹنگ ہوئی اور آپ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں یوں نازیبا کلمات کہے۔ منافقوں کو اللہ کے نبی نے بلایا، عبداللہ بن ابی بن سلول بھی آیا، آ کر قسمیں اٹھانے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ زبان ہی نہ رہے کہ جو ایسے الفاظ آپ کے بارے میں کہے۔ اور منافق تو تیز تراز لوگ ہوتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے منافقوں کی ان صفتوں میں بیان کیا کہ باتیں ایسی چکنی چپڑی کرتے ہیں مکھن لگا کے کہ بندہ کہتا ہے سنتا ہی رہوں۔ تو یہ صرف اوپر اوپر کی ان منافقوں کی باتیں اللہ کے نبی کے سامنے آ کر قسمیں اس انداز کی کھائیں۔ اللہ کے نبی کو یقین ہو گیا کہ منافق یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، اور زید بن ارقم نوجوان صحابی، شاید غلطی ہو گئی ہو، اور اس پر بعض صحابہ نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا ویسا بھی کہا کہ بھائی اب تجھے نبی پاک نے جھٹلا دیا، اب تجھے سچا کون کہے گا؟ منافق تو اپنی جان بچا گئے، تیرا کوئی گواہ نہیں تھا، اب تجھے سچا کون کہے گا؟ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، یہ سورت پاک نازل ہو گئی۔ اللہ پاک نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق میں قرآن نازل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا، فرمایا زید تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری تصدیق کر دی ہے، تو سچا ہے، یہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو اسی حوالے سے منافقین جو تھے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، مگر جھوٹ بولتے تھے کہ وہ نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی عقیدت ہے ہمیں نبی سے، اور وہ اپنے اغراض کے لیے ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے۔ جھوٹ بولنا تو منافقوں کا شعار تھا۔ شان نزول کے اس واقعے میں انہوں نے جھوٹ بولا تو اللہ نے ان کے نفاق کو قرآن کریم کے ذریعے کھول دیا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ نے انہی منافقوں کا ذکر فرمایا اذا جاءك المنافقون،
جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق لوگ، قالوا نشہد، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم، اور اللہ کریم جانتے ہیں، انک لرسول، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ کریم گواہی دیتے ہیں، ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں، اتخذوا ایمانہم، بنا لیا انہوں نے اپنی قسموں کو، جنتاً ڈھال، فصدوا، بس وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، انہم، بے شک وہ، برا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ کام کرتے ہیں۔ منافق جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو یقین دلاتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، تاکہ وہ مجاہدین کے ہاتھوں سے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے اپنی جان مال محفوظ رکھیں۔ ان منافقوں کے اسلام لانے کا صرف مقصد یہی تھا کہ ہمیں مسلمان کچھ نہ کہیں، ہماری جان اور مال مسلمانوں سے محفوظ رہے، اور مسلمان ظاہری طور پہ بن کر در پردہ اسلام کی جڑیں کھودتے تھے۔ اسلام کے خلاف ان کی سازشیں ہوتی تھیں، اسلام اور مسلمانوں کی عیب جوئیاں کر کے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام سے روکتے تھے۔ بس ان کو کوئی بھی ویک پوائنٹ ملتا اسلام کے خلاف، یا اسی طریقے سے کسی صحابی سے غلطی ہو جاتی، فوراً یہ جو اسلام کے خلاف ان چیزوں کو پھیلا دیتے تھے۔ جیسے آج کل کا میڈیا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ویک پوائنٹ کوئی مسلمان کرتا ہے، ہو جاتا ہے مسلمان سے پورا مغربی میڈیا اسلام کے خلاف زہر اگلتا ہے، اتنا زہر اگلتا ہے کہ ہمارے مسلمان سچے سچے بھی یہ بھی ان کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنی میڈیا کے جو صحافی ہیں یہ اسلام کے خلاف ان لوگوں کا کردار کیسا ہے، یہ لوگ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور اس کی وجہ سے اپنے مسلمان بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ ہر بندہ تو ہر چیز نہیں سمجھتا، سرسری مسلمان ہے، اور اسی طریقے سے پروپیگنڈا کر کے فصدوا عن سبیل اللہ، جس طرح اس زمانے کے منافق یہی کام کرتے تھے، ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے۔ یہاں تک کہ یہود و نصارہ بھی ایسی ایسی سازشیں کرتے تھے مسلمان کو ایمان سے دور کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے یہود و نصارہ کے پادری آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔ سورہ آل عمران کے اندر ان کا یہ واقعہ بیان کیا۔ آ کر صبح کے وقت یہ بڑے بڑے ان کے پادری علماء یہود و نصارہ کے آ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو جاتے کہ ہم نے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ صحابہ کرام خوش ہوتے کہ اتنے بڑے بڑے علماء آگے ان لوگوں کے یہود و نصارہ کے مسلمان ہو گئے۔ اور جس وقت شام ہوتی تو شام کے وقت یہ دوبارہ کہتے جی ہمیں مزہ نہیں آیا، ہم جو نشانیاں پڑے ہوئے تھے تورات انجیل کے اندر یہ اس نبی کے اندر نہیں پائی جاتی معاذ اللہ۔ یہ صرف ان کا اٹیک اس وجہ سے ہوتا کہ صحابہ کے دلوں میں یہ خیال آئے کہ دیکھو جی اتنے بڑے بڑے عالم یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء ہیں،
جب ان لوگوں کو اس نبی پر یقین نہیں آیا، اور لہٰذا ہمیں بھی دور ہونا چاہیے چونکہ یہ علمی لوگ تھے۔ اب ان لوگوں کی چالیں دیکھیں، اس حساب سے یہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے تھے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، منافقوں کا تو کام ہی یہی تھا، اور یہود و نصارہ بھی اس طرح اٹیک کرتے تھے۔ ہر زمانے میں ان لوگوں کی واردات الگ رہی ہے، ہر زمانے کے حساب سے ان لوگوں کا مین مشن یہی ہوتا ہے، یہود و نصارہ کا، کفار کا، منافقوں کا، کہ اسلام میں ویک پوائنٹ دیکھ کر، اور اسلام میں تو ہے ہی نہیں ویک پوائنٹ، ہم مسلمانوں میں کمزوریاں ہیں، اور یہ مسلمانوں کو وہ چیز دکھا کر پورے اسلام کے اوپر شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے، اور باقی سرسری جو مسلمان ہیں ان کے دل میں اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی حال قیامت تک رہے گا۔ یہود و نصارہ کا مین مشن یہی ہے۔ قرآن نے فرمایا یہ آپ کے قریب بھی ہوں گے، اور ان کے قریب ہونے میں بھی خیر نہیں ہے، یہ کسی طریق سے بھی مسلمان کے نہیں ہیں، ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، اور اس اعتبار سے مقصد ان کا مشن یہی ہے، مسلمانوں کے لیے شکوک و شبہات ان کے اسلام میں پیدا کر کے مسلمان سے ایمان کو کھینچا جائے، بس ایمان والا نہ رہے، کلمے سے دور ہو جائے، باقی کوئی بھی مذہب اختیار کرے، ان لوگوں کو کوئی سروکار نہیں، اور ان لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمان ایمان کو، اسلام کو چھوڑ۔ لارڈ مکالے نے جو نصاب دیا، اور مغلیہ سلطنت ختم ہونے کے بعد مسلمانوں میں جو نظام آیا، لارڈ مکالے نے نظام دے کر گیا، جاتے ہوئے اس نے دعویٰ کیا تھا میں جو نصاب دے کے جا رہا ہوں، اس سے پہلے مسلمان کوئی بھی علم حاصل کرتے ہر بندہ قرآن و سنت سے واقف ہوتا تھا۔ لارڈ مکالے نے وہ نظام دیا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے نصاب سے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مسلمان یہودی بنیں گے، مسلمان عیسائی بنیں گے، ہاں البتہ یہ دعویٰ ضرور ہے اگر عیسائی اور یہودی نہ بنے مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ آج یہی حال ہے مسلمان کا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا اتخذوا ایمانہم، بنا لیا ان لوگوں نے ایمانہم، اپنی قسموں کو، جنتاً ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا قسمیں کھا کر کیا کرتے، فصدوا، تاکہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، انہم، بے شک وہ، برا ہے، ما کانوا یعملون، وہ کام جو وہ کرتے ہیں، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ، آمنوا، ایمان لائے، بظاہر تو وہ لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ظاہری طور پر ایمان لا کر منافقوں نے در پردہ کفر ہی کرتے رہے، مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پس مہر لگا دی، فَطُبِعَ، پس مہر لگا دی، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان لوگوں کے دلوں پر، وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پس وہ نہیں سمجھتے، یعنی حق بات کو نہیں سمجھتے۔ منافقین زبان سے تو ایمان لائے تھے، لیکن دل سے اسلام کے منکر رہے، اور کافروں جیسے کام کیے تو دل پر اللہ نے ان کے مہر لگا دی۔ اب ان لوگوں کے دل حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، اس لیے فرمایا میرا نبی اب ان منافقوں سے اسلام کی امید رکھنا فضول ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔